اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عاطف سلیم بٹ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ہے۔ آپ سب لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اس کے علاوہ لائک اور کامنٹ باکس میں بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ سب کی دعائیں میری زندگی کا بہت اہم اثاثہ ہیں، اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے جناب، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج مجھے آپ سب سے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ ایک عظیم شاعر، مفکر، ڈاکٹر، فلاسفی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال نے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے کس چیز کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں؟ انہوں نے آزادی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو، جو کہ برِ صغیر کے لوگ تھے، انہیں اجاگر کیا ہے۔ کس چیز کو اجاگر کیا ہے؟ انہیں بیدار کیا ہے، انہیں شعور دیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ آزادی جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اگر آپ دونوں اقوام مل کے آزادی حاصل کر لیتے ہو تو آپ اپنے ملک کو کتنے خوش اسلوب طریقے سے چلا سکتے ہو۔ آپ اپنے ملک کے لیے خاصی گراں قدر خدمات کو سر انجام دے سکتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کے حصول کے لیے دنوں رات بہت زیادہ محنت کی ہے، اور انہوں نے جتنے دوسرے سیاسی لیڈر تھے، مفکر تھے، شاعر تھے، حتیٰ کہ بین الاقوامی لیول پہ جا کے بھی انہوں نے اس چیز کو روشناس کرایا ہے، اجاگر کروایا ہے، بیدار کی ہے، عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی تہذیب و تمدن میں ہم لوگ کسی دوسرے کی ثقافت کو نہیں اپنا سکتے، ہم نے اپنی ثقافت کو اپنانا ہے، اپنی ثقافت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے رسم و رواج کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جن کا ہر ایک مذہب نے علیحدہ علیحدہ تعین کیا ہے۔ ہر ایک مذاہب کے لوگوں کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں انہوں نے اس چیز کا شعور دیا ہے، اس چیز کی بیداری دی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی کی نعمت ہے۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسا کہ گورے جو تھے وہ قابض تھے اس وقت برِ صغیر پاک و ہند پر، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختلف قسم کی مرات آفر کی۔ کس کو کی؟ اس وقت کے سیاستدانوں کو کی، اس وقت کے شعراء کو کی، اس وقت کے علماء اکرام کو کی، کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ لوگوں کے اندر بیداری کو نہ لے کے آئیں، لوگوں کو سویا رہنے دیں، لوگوں کی روح کو نہ جگائیں، انہیں نہ بتائیں کہ بہت بڑی نعمت کیا ہوتی ہے، پرسکون ہوا میں سانس لینے کا مزہ کیا ہوتا ہے، پرسکون ہوا میں باجماعت نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، کیا لطف ہوتا ہے، اور اسلام کے جو طریقہ کار ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا کیا مزہ آتا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ آفر دی۔ یہ عظمت کن کی ہے؟ یہ عظمت ہے جناب ہمارے انہی کرداروں کی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان تمام لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی آفرز کو ٹھکرا دیا۔ ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جتنا مسلمانوں یا دوسری اقوام کے لیے کام کیا ہے تو انہوں نے کتنی شب و روز محنت کی ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے، اور وہ بھی ان سب نے بے لوث اٹھائی ہے، محبت کے لیے اٹھائی ہے، انسانیت سے محبت کے لیے اٹھائی ہے، لوگوں سے محبت کے لیے اٹھائی ہے، تاکہ ہم لوگ ایک عظیم مملکت کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ جی جناب، آزادی کی تعریف کیا ہے؟ آزادی کی تعریف یہ ہے کہ میں اپنے حقوق کو پراپر طریقے سے استعمال کر سکوں، اپنے ذرا کو استعمال کر سکوں۔ اس کے علاوہ جتنے میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ بھی اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، حقوق کو پامال ہونے سے بچائیں، انہیں جس بارے میں بات کرنی ہے وہ آسانی کے ساتھ بات کر سکیں، ان کی بات کو رکھا جائے گا، سنا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اچھی تجاویز پر عمل پیرا ہوا جائے گا۔
یہ مطلب ہوتا ہے آزادی کا، یعنی کسی دوسرے کی مرضی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ کس کے مطابق کرنا ہے؟ اسلامک طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیداری دی۔ شاعری جو تھی انہوں نے کتنی زبانوں میں کی؟ انہوں نے مختلف زبانوں میں کی۔ انہوں نے جرمن میں بھی کی، انہوں نے فارسی میں بھی کی، اور اسی طرح کی دوسری زبانوں میں بھی کی، تاکہ پوری دنیا کے لوگوں تک ایک میسج جائے، یعنی پیغام رسانی پہنچ سکے۔ کس چیز کی؟ ہم لوگوں کی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انہوں نے جتنی بھی شاعری کی ہے نا، انہوں نے زیادہ تر چیزیں کہاں سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے قرآن پاک سے لی ہیں۔ قرآن پاک کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ مرتبہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف بھی پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو اس طرح جب کتابیں پڑھنے سے شعور آتا ہے اور اس سے روشنی ہوتی ہے، جو روشنی پھیلتے پھیلتے مختلف لوگوں تک چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ مختلف گروپ تک چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے پوری قوم تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ بہت عظیم کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ الہٰباد دی ہے وہ سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس سے بیداری کی ایک اور منزل کو آپ طے کرتے ہو۔ ہر چیز کے سٹیپ ہوتے ہیں نا، قدم با قدم آپ سیکھتے ہو، ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہو، اور سیکھنے کا عمل جو ہے یہ تا حیات جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے یا بیداری کرنی ہوتی ہے، اور دن بہ دن آپ سیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اپنی شخصیت میں نکھار لے کے آتے ہو، اور آپ روز ایک نئی قدر سے روشناس ہوتے ہو، آپ کو روشناسی حاصل ہوتی ہے، آپ کو چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ کس چیز کی آپ کو چاشنی حاصل ہوتی ہے؟ آپ کو ہر چیز کی قدر و قیمت کی چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اب میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ان معلومات کو شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کن کن فلاسفر سے متاثر تھے۔ ان کے نام میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا۔ تو جناب علی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ویسٹرن اسکالر سے بہت زیادہ انسپائر تھے اور بہت زیادہ ان کی قدر کرتے تھے، جس میں آتے ہیں ہینڈرک نیچا، یعنی ان کا تعلق ہے جرمن سے، ہینڈرک نیچا، ٹھیک ہے جی، نمبر 1 پہ آ گئے۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں گیرسن، ان سے بہت زیادہ انسپائر تھے۔ نمبر 3 پہ کون آتے ہیں؟ نمبر 3 پہ آتے ہیں جرمن کلاسیکل اسکالر گوتھی، اس سے بہت زیادہ انسپریشن تھی۔ اس کے علاوہ ابراہیم نامی اسکالر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ کون تھے؟ ابراہیم نامی جو اسکالر ہے اس سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی علی گڑھ میں قیام کے دوران، جہاں پہ کچھ دن کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے قیام کیا تھا وہاں پہ۔ یہ تمام لوگ ہیں جن سے بہت زیادہ متاثر تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم عصر لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ تو جناب علی وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو فلاسفی کی ڈگری ہے یہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے؟ فلاسفی کی ڈگری ہو گئی، مینجمنٹ کی ہو گئی، LLM کی ہو گئی، LLB کی ہو گئی، غرض یہ کہ کسی بھی طرز کی کوئی ڈگری ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے راستوں کے بارے میں، راستوں کی منصوبہ بندی کے بارے میں۔ یہ بتاتی ہے کہ جناب آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کامیاب ہونے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے چلنا خود ہے، چلتے جائیں گے، عمل پیرا ہوتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ انگلش میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے، رائٹ مین فار رائٹ پلیس، درست جگہ کے لیے درست آدمی کا انتخاب، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا جانتے تھے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ میری زندگی کا، ویسے تو زندگی کا کسی بھی پرسن کی کوئی اعتبار نہیں،
تو ان میں درست شخص کون ہے؟ اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم صاحب سے درخواست کی لندن جا کے کہ آپ پاکستان آئیں اور قیادت سنبھال لیں اور پاکستان کو آزادی کی نعمت دلوائیں، مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں، ان کے بولنے کی بات کریں، ان کی ثقافت، ان کے تہذیب و تمدن کی بات کریں۔ اور جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پایا تکمیل تک پہنچایا جو ہے، جس کی بدولت ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی آزاد ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں اور اس کی ترقی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، تو آپ سارے بھی دعاؤں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھیے گا، ان کی اور دوسرے جتنے لیڈرز ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔